بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ الحمدللہ ہماری گفتگو کتاب شریف بدایت المعارف میں ہے۔ بحث ہماری مہدویت کے بارے میں تھی۔ مہدویت کے بارے میں 8واں نقطہ جو یہاں پر ذکر کرتے ہیں وہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے طول عمر کے بارے میں ہے۔ اچھا، ہمارے معاشرے میں بعض حضرات اس نقطے کو بہت زیادہ اچھالتے ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان کی اتنی زیادہ عمر ہو جائے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو بندہ خدا، رسول، قرآن اور احادیث پیغمبر پر اعتبار رکھتا ہے اس کے لیے یہ امر مشکل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آپ قرآن مجید کو دیکھیں، کتنے انبیاء کے معجزات کو قرآن نقل کرتا ہے۔ معجزات یعنی امور خارق العادہ، جو عادی امور ہیں ان سے ہٹ کر امور، انہیں معجزہ کہا جاتا ہے۔ تو جو بندہ قرآن کو مانتا ہے، معجزات کو مانتا ہے، اس کے لیے یہ بات قابل تعجب نہیں ہونی چاہیے۔ اس میں کیا تعجب ہے کہ پروردگار عالم اپنے ایک ولی کو اتنی طولانی عمر دے؟ اس میں کون سا محال لازم آ رہا ہے؟ آپ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ عادی طور پر ایسے نہیں ہوتا، ہم بھی قبول کرتے ہیں عادی طور پر ایسے نہیں ہوتا، لیکن آیا کائنات میں جتنے بھی امور ہیں وہ فقط عادی طریقے سے ہو سکتے ہیں، غیر عادی طریقے سے نہیں ہو سکتے؟ یہ کون سی منطق ہے؟ جو مسلمان ہے، مومن ہے، اس کے لیے مطلب تو بالکل واضح ہے۔ لیکن جو بندہ مسلمان اور مومن نہیں ہے، آج کل کی جدید سائنس سے بہت زیادہ مرعوب ہے، تو اس کے نزدیک بھی یہ چیز بہت بڑی بات نہیں ہے۔ بھائی سائنسی قواعد عادی اسباب کو بیان کرتے ہیں کہ عادتاً یہ یوں ہوگا تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا، لیکن اگر کوئی چیز غیر عادی طریقے سے ہو، کیا وہ سائنسی طور پر ناممکن ہے؟ یہ سائنس بھی نہیں کہتی، بلکہ بقول شہید صدر رحمۃ اللہ علیہ کے کہ حتیٰ آج کے زمانے نے تو معجزات کے مسائل کو بڑا آسان کر دیا ہے۔ پرانے زمانے میں یہ تصور ہوتا تھا کہ امور عادی جو اپنے عادی اسباب کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، ان کا ارتباط حتمی اور لزومی ہے، لیکن آج کل کے سائنسی علوم نے تو اس حتمیت کو ختم کر دیا ہے۔ سائنس کی زبان میں ضرورت اور حتمیت نامی کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ سائنس کہتی ہے بابا یہ چیزیں آپس میں تقارن رکھتی ہیں، یہ ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے، لیکن آیا ان کا ارتباط ضروری اور لزومی ہے؟ سائنس کہتی ہے کہ نہ۔ دوسرے لفظوں میں جہاں پر ہم سائنس اور فلسفے کے قواعد اور ان کے طرز تفکر کو بیان کرتے ہیں تو وہاں پر دو چیزیں ہیں۔ فلسفی قواعد ضرورت اور حتمیت کو بیان کرتے ہیں۔ مثلا فلسفے میں کہا جاتا ہے کہ ہر معلول علت کا محتاج ہے،
ہر ممکن الوجود کو علت کی ضرورت ہے، تو یہ فلسفی قانون ضرورت اور حتمیت کو ذکر کرتا ہے۔ یعنی فلسفہ کہتا ہے کہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی ممکن الوجود ہو لیکن اس کی کوئی علت نہ ہو، یہ ناممکن ہے۔ ممکن الوجود محتاج علت ہے، یہاں پر ضرورت، لزومیت اور حتمیت پائی جاتی ہے۔ جبکہ سائنسی جتنے بھی قوانین ہیں، قواعد ہیں جن کی بنیاد تجربے پر ہے، تو سائنسی قوانین میں حتمیت اور لزومیت کا عنصر نہیں ہے، کیونکہ خصوصاً ڈیوڈ ہیوم یا مثلاً کانٹ وغیرہ کے نظریے علم اور معرفت کے بعد تو تقریباً یہ امر واضح ہو چکا ہے علوم تجربی میں کہ تجربی علوم حتمیت کو نہیں بیان کرتے۔ تجربی چیزوں کی بنیاد مشاہدہ ہے، مشاہدے میں فقط یہ نظر آتا ہے کہ فلاں چیز کے بعد فلاں چیز ہوتی ہے۔ آیا ان میں ضرورت اور حتمیت کا رشتہ ہے؟ سائنس کہتی ہے مجھے نہیں معلوم۔ آیا اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں ہو سکتا؟ سائنس کہتی ہے مجھے نہیں معلوم۔ تو بھئی ہم لوگوں نے جو عادی طریقے سے لوگوں کی زندگی کو دیکھا ہے 100 سال کے اندر آج کے زمانے میں، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ کوئی غیر عادی طریقے سے عمر نہیں کر سکتا۔ تو یہ تو اتنا بڑا مسئلہ ہی نہیں ہے، حقیقتاً ایک روشن اور واضح سی چیز ہے، اور اس کے نمونے بھی ہیں۔ مثلا حضرت نوح 2500 سال زندہ رہتے ہیں، اب اس میں کیا حرج ہے؟ یا ہمارے اسلامی متون کے اعتبار سے حضرت عیسیٰ اب تک زندہ ہیں، 4تھے آسمان پر ہیں، یا حضرت الیاس زمین میں موجود ہیں، اب تک زندہ ہیں، اب اس میں کیا حرج ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ جو امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی زندگی یہ طولانی پر اعتراض کرتا ہے، وہ در حقیقت امام پر اعتراض نہیں کر رہا، حقیقت میں قدرت خدا پر اعتراض کر رہا ہے۔ دیکھیں واقعاً مسئلہ بہت ہی آسان ہے۔ ثامنھا 8واں مسئلہ، ان مسئلۃ طول عمر الامام الثانی عشر ارواحنا فداہ سہلۃ۔ 12ویں امام کے عمر کے طولانی ہونے کا مسئلہ سہلۃ آسان ہے، لمن اعتقد بالمعجزات و خوارق العادات، اس بندے کے لیے جو معجزات کا قائل ہے اور امور خارق العادہ کا قائل ہے۔ خوارق العادات اعم ہے معجزات سے، کیونکہ کرامت کو بھی شامل ہے۔ اذ الامتناع العادی لا یمنع عن امکانہ، دیکھیں ہمارے پاس جو امتناع ہے ایک لحاظ سے دیکھا جائے 2 طریقوں سے ہے۔ ایک امتناع عقلی، یعنی محال عقلی، عقلاً محال ہے۔ اجتماع نقیضین، اجتماع ضدین عقلاً محال ہے، اس کو کہیں گے امتناع عقلی یا امتناع ذاتی۔ دوسری مرتبہ ایک ہے امتناع عادی، یعنی عقلاً ناممکن نہیں ہے لیکن عادتاً ناممکن ہے۔ مثال کے طور پر لکڑی سے سانپ بن جائے، یہ امتناع عادی رکھتا ہے، امتناع عقلی نہیں رکھتا۔ محال ذاتی نہیں ہے، عقلاً محال نہیں ہے کہ ایک لکڑی سانپ میں تبدیل ہو جائے، لیکن عادتاً محال ہے، عادتاً نہیں ہوتا کہ لکڑی سانپ میں تبدیل ہو جائے۔ تو امتناع عادی محال نہیں ہے، وہ عقلاً ممکن ہے۔ معجزات جتنے بھی ہیں وہ امتناع عادی ہے۔ اذ الامتناع العادی لا یمنع عن امکانہ کسائر المعجزات، عادی امتناع لا یمنع منع نہیں کرتا عن امکانہ ہی کہ وہ عقلاً ممکن ہو، کسائر المعجزات جیسے سارے معجزات ہیں، عادتاً عام طور پر ہمیں ناممکن لگتے ہیں لیکن عقلاً ممکن ہے۔
فإن العلل والاسباب لا دلیل علی انحصارها فی الاسباب العادیۃ الموجودۃ المألوفہ، کیونکہ جتنے بھی علل ہیں، جتنے بھی اسباب ہیں، ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہ علل اور اسباب منحصر ہیں اسباب عادی کے اندر۔ مثلا بچہ جو پیدا ہوتا ہے اس کی علت عادی ماں باپ کا آپس میں میلاپ ہے، میاں بیوی آپس میں ملتے عادتاً اس طریقے سے بچہ پیدا ہوتا ہے، علت عادی یہی ہے۔ اما ضروری نہیں ہے، واجب نہیں ہے کہ بچہ باپ کے بغیر پیدا نہ ہو سکتا ہو۔ ہم دیکھتے ہیں جناب عیسیٰ باپ کے بغیر وجود میں آتے ہیں، جو کوئی عقلاً محال نہیں ہے، عادتاً محال ہے، لیکن عادتاً محال ہونا اس کے امکان عقلی کے ساتھ منافات نہیں رکھتا۔ قال العلامۃ الطباطبائی قدس سرہ، مرحوم علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لیکن الذی یطالع الاخبار الواردۃ عن الرسول الاعظم فی خصوص الامام الغائب وکذا سائر ائمۃ اہل البیت، لیکن وہ بندہ جو مطالعہ کرتا ہے ان روایات کا جو وارد ہوئی ہیں رسول اعظم سے، خصوصیت سے امام غائب کے بارے میں، یا اسی طریقے سے وہ روایات جو وارد ہوئی ہیں ائمہ اہل بیت علیہم السلام سے، لیکن الذی، لیکن کی خبر، سیلاحظ، تو وہ ملاحظہ کرے گا کہ ان نوع الحیات للامام الغائب تتصف بالمعجزۃ، اما وہ حیات کی قسم جو امام غائب کے لیے ہے وہ معجزے کے ساتھ متصف ہے، یعنی وہ ایک طریقے کا معجزہ ہے۔ خرقاً للعادت، جو عادت ہے اس عادت کو توڑنا ہے، یعنی امر غیر عادی ہے۔ وطبیعی ان خرق العادت لیس بالامر المستحیل، اور یہ تو واضح سی بات ہے کہ امر خارق العادہ امر ناممکن نہیں ہے۔ خارق العادہ کے بارے میں گفتگو معجزے کے بحث میں تفصیلاً کر چکے ہیں، فی الحال اتنا سمجھیں کہ خارق العادہ یعنی غیر عادی کام، جیسے میں نے مثال دی نا کہ لکڑی کو، لاٹھی کو پھینکے تو وہ سانپ بن جائے، انگلی کا اشارہ کرے تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں، خب یہ امور غیر عادی ہے۔ ولا يمكن نفی خرق العادت عن طریق العلم مطلقا، اور ممکن نہیں ہے کہ آپ امر خارق العادہ کی نفی کریں سائنس کے ذریعے سے۔ عن طریق العلم، یہ علم یعنی سائنس، سائنس کے ذریعے سے آپ امر خارق العادہ کی نفی نہیں کر سکتے مطلقاً، چاہے کون سا بھی سائنسی قاعدہ ہو، کیونکہ سائنسی قاعدے، سائنس کی بنیاد اصلاً تجربے پر ہے، اور تجربے کی زبان اثباتی ہوتی ہے، تجربے کی زبان سلبی نہیں ہے۔ تجربہ کہتا ہے اتنی مرتبہ ہم نے کیا، یوں دیکھا، اما اس کے بغیر نہیں ہو سکتا، یہ تجربہ نہیں کہہ سکتا۔ لذا لا تنحصر العوامل والاسباب التي تعمل في الكون في حدود مشاہداتنا والتي تعرفنا علیہا، کہتے ہیں لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ عوامل اور اسباب جو اس عالم ہستی کے اندر عمل کرتے ہیں، التي تعمل في الكون، کون یعنی عالم ہستی، عالم وجود، جو عالم ہستی کے اندر اثر انداز ہیں، وہ منحصر نہیں ہے، لا تنحصر فی حدود مشاہداتنا، ان میں منحصر نہیں ہے جن کو ہم مشاہدہ کرتے ہیں، ان میں منحصر نہیں ہے کہ التی تعرفنا علیہ، جن کو ہم جانتے ہیں۔ ہماری معلومات میں جتنے عوامل اور اسباب ہیں وہ اسی میں منحصر تھوڑی ہیں۔ ولا نستطیع نفی عوامل اخرى، ہم لوگ دوسرے عوامل اور اسباب کی نفی نہیں کر سکتے۔ وَهِيَ بَعِيدَةٌ كُلَّ الْبُعْدِ عَنَّا،
وہ دوسرے عوامل ہم سے بہت زیادہ دور ہیں، ولا علم لنا بہا، ہمیں ان کا پتہ نہیں ہے، اس بنا پر آپ ان کی نفی نہیں کر سکتے۔ او اننا لا نرى آثارها واعمالها او نجهلها، یا اس وجہ سے کہ ہم ان کے آثار، ان کے اعمال کو نہیں دیکھتے، او نجهلها، یا ہم ان سے جاہل ہیں، اس بنا پر آپ آئیں اور دوسرے اسباب کی نفی کریں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ومن ہنا یتضح، یہاں سے روشن ہو جاتا ہے امکان و ایجاد عوامل فی فرد او افراد من البشر، یہاں سے روشن ہو جاتا ہے کہ بھائی ایک فرد کے اندر آپ کچھ عوامل کو ایجاد کریں یا بہت سارے افراد کے اندر کچھ عوامل کو ایجاد کریں، بحیث تستطیع تلک العوامل ان تجعل الانسان کہ یتمتع بعمر طویل جدا، کہ بھئی ایسے عوامل کچھ کسی انسان کے اندر جمع ہو جائیں کہ وہ بہت زیادہ طولانی عمر مثلا اختیار کرے۔ اب یہ تو ناممکن نہیں ہے کہ قد یصل الی الالف او الالاف من السنوات، جو مثلا 1000 سالوں تک زندگی کرے یا ہزاروں سالوں تک زندگی کرے، اب یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ فعلی ھذا فإن عالم الطب لم ییأس حتی الآن من کشف طرق لإطالة عمر الانسان، حالا عالم طب بھی پڑھ سکتے ہیں، عالم طب بھی پڑھ سکتے ہیں۔ عالم طب یعنی میڈیکل کی دنیا، میڈیکل کی دنیا ابھی تک مایوس نہیں ہوئی ہے کہ کوئی ایسا طریقہ کشف کرے جس سے انسان کی عمر کو بڑھا سکے، کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کل ان کو کوئی ایسا مل بھی جائے۔ یہ مرحوم علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے نکات شیعہ در اسلام سے۔ ولیکن لا یذہب علیک، البتہ یہ بات ذہن سے نہیں نکلنی چاہیے کہ ان عدم الیأس ان کشف طرق للإطالہ لا یخرج طول عمر الامام الثانی عشر ان کونہ خارق العادہ، البتہ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ آج تک میڈیکل کی دنیا کشف نہیں کر چکی لیکن کہتی ہے ممکن ہے، یہ نقطہ آپ کے ذہن سے نہ نکلنا چاہیے کہ میڈیکل کا اس طریقے کا بیان امام زمانہ کی عمر کے معجزے ہونے کا انکار ہو، نہ، بے شک علم طب ان طریقوں میں مشغول ہے، کل ممکن ہے طریقہ ڈھونڈ بھی لے، لیکن امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی زندگی کا اتنا طولانی ہونا یہ ایک طریقے کا معجزہ ہے، کیونکہ لأن طول العمر المذکور بدون کشف طرق الاطالہ غیر طبیعی، کیونکہ جب تک طولانی عمر کرنے کے طریقے کو ہم کشف نہیں کرتے پھر بھی ان کی عمر اس طریقے سے طولانی ہو رہی ہے، یہ اس مطلب کو بیان کر رہا ہے کہ یہ امر غیر عادی اور غیر طبیعی ہے۔ سیما اذا بقی علی صورت رجل کہ لہو اقل من 40 سنہ، خصوصیت سے اس بندے کو اس طریقے سے باقی رکھنا کہ وہ 40 سال سے چھوٹا نظر آئے، کما فی بعض الاخبار، جیسا کہ بعض روایات میں بھی آیا ہے، وعلیہ فطول عمرہ علیہ السلام اعجاز اخبر بہ النبی والائمۃ الاطہار علیہم صلوات اللہ وسلامہ، اخبر بالتواتر، امام کی عمر کا طولانی ہونا یہ ایک ایسا معجزہ ہے کہ جس کی خبر پیغمبر اور ائمہ اطہار سے ہم تک پہنچی ہے تواتر کے ذریعے سے۔ وَأَجْمَعَ الْأَصْحَابُ عَلَى الْإِيمَانِ بِهِ كَسَائِرِ الْمُعْجِزَاتِ بِلَا كَلَامٍ، اور تمام اصحاب اور شیعہ اس چیز پر ایمان رکھتے ہیں دوسرے جو ہے وہ کیا ہے معجزات کی طرح۔ وَلَقَدْ أَفَادَ وَأَجَادَ الْمُصَنِّفُ قُدِّسَ سِرُّهُ
مصنف نے بہترین افادہ کیا ہے اور بہت ہی اچھا نکتہ دیا ہے. اجاد یعنی عطا بشیء جید، حیث قال ولا یخلو من ان تکون حیاتہ و بقاؤہ هذه المدت الطویلہ. کہتے ہیں کہ ولا یخلو من ان تکون حیاتہ و بقاؤہ هذه المدت الطویلہ معجزتاً. کہتے ہیں کہ بابا ان کی حیات اور اتنی مدت کا طویل، یعنی اتنی طویل مدت میں باقی رہنا یہ ایک معجزہ ہے کہ جعلہ اللہ تعالی لہو، جو پروردگار عالم نے امام زمانہ کے لیے قرار دیا ہے. وَلَيْسَتْ هِيَ بِأَعْظَمَ مِنْ مُعْجِزَةِ أَنْ يَكُونَ إِمَامًا لِلْخَلْقِ وَهُوَ ابْنُ 5 سنين يَوْمَ رَحِلَ وَالِدُهُ إِلَى رَفِيقِ الْأَعْلَى. بابا یہ بات اس سے بڑا معجزہ تو نہیں ہے کہ آپ امام بنے 5 سال کی عمر میں، جب آپ کے والد اس دنیا سے رفیق اعلیٰ کی طرف جاتے ہیں. وہ بہت بڑا معجزہ ہے کہ 5 سال کی عمر میں ایک چھوٹا سا بچہ خدا اور تمام عالم خلق کے درمیان واسطہ فیض بنے. یہ بہت بڑا معجزہ ہے. ولا ہی بأعظم من معجزت عیسیٰ، اور یہ معجزہ کوئی حضرت عیسیٰ کے معجزے سے بڑا تھوڑی دکھ رہا ہے کہ اذ کلم الناس فی المہد صبیا، کہ لوگوں کے ساتھ بات کر رہا ہے جب کہ وہ ابھی ماں کی گود میں ہے. وبعث فی الناس نبیا، اور لوگوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا. کہ وہاں پر جناب عیسیٰ فرماتے ہیں کہ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. ایک چھوٹا تھا بچہ جو ماں کی گود میں، اس کو مانتے ہو، یہاں پر تمہیں تعجب ہوتا ہے. الی آخر ما قال. خوب مصنف کی عبارت کو پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. نعم یزید مثل هذه المعجزات على سائر المعجزات التي ليست من قبيلها من وجهة وجود الامکان العلمی فيها، کہ الذي اشار الیہ العلامۃ الطباطبائی بقوله. اچھا فرماتے ہیں کہ اس معجزے کی خاصیت دوسرے معجزات سے یہ ہے کہ دوسرے معجزات کو ممکن ہے کہ سائنس نہ سمجھ سکتی ہو، لیکن اس طولانی عمر کے لیے سائنسی طور پر بھی امکان موجود ہے. عرض کیا کہ میڈیکل کی دنیا کہتی ہے کہ بابا شاید کوئی طریقہ موجود ہے، ممکن ہے کہ ایک انسان کی عمر بہت زیادہ بڑھا دی جائے. تو بہرحال دوسرے معجزات سے اس نقطے میں کہ اس طول عمر کے بارے میں سائنسی طور پر بھی امکان موجود ہے. امکان عقلی تو اپنی جگہ پر، لہذا یہ اس کا ایک اور امتیاز ہے. نعم یزید مثل هذه المعجزہ، اس قسم کا معجزہ اضافی ہے علی سائر المعجزات، دوسرے معجزات پر، کہ التی لیست من قبیلها، جو اس طرح کے معجزے جو دوسرے معجزے اس معجزے کی طرح نہیں ہیں. نعم یزید مثل هذه المعجزہ یزید من جہت وجود الامکان العلمی فیہا، اس اعتبار سے کہ اس میں امکان علمی کا بھی وجود پایا جاتا ہے، کہ الذی اشار الیہ العلامۃ الطباطبائی قدس سرہ بقولہ، کہ علامہ بزرگوار اس طریقے سے فرماتے ہیں. فعلی ھذا فإن عالم الطب لم ییأس حتی الآن من کشف طرق لإطالۃ عمر الانسان. میڈیکل کی دنیا ابھی تک مایوس نہیں ہوئی ہے کہ شاید وہ ایک دن ایک ایسا طریقہ کشف کر لے جو انسان کی عمر کے طولانی ہونے کا باعث بنے. دون سائر المعجزات کے التی لیست من قبیلها، نہ کہ دوسرے معجزات اس طریقے سے نہیں ہے کہ جو اس قبیل سے ہوں. فإن العلم التجربی
لا یرجو فیہا بکشف طرق للنیل الیہا، کیونکہ ان معجزات کے بارے میں علم تجربی یہ امید نہیں رکھتا کہ ایک دن اس کے طریقے کو سمجھ لے گا۔ آج تک میڈیکل نے یہ نہیں کہا کہ ہم ایک ایسا طریقہ ڈھونڈ لیں گے کہ لکڑی سے سانپ بن جائے، نہیں کر پائے۔ یا مثلا آج تک میڈیکل اس کو نہیں سمجھ سکا کہ ایک انسان یہاں سے انگلی کا اشارہ کرے اور چاند ٹوٹ جائے، نہ، امکان تجربی اور سائنسی کی بات وہاں پر نہیں کرتے، لیکن طول عمر کے لیے تو اس کو مانتے ہیں وہ لوگ۔ مثلا کاحیاء الموتى او جعل النار بردا وسلاما، مثلا مردے کو زندہ کریں یا آگ کو مثلا ٹھنڈا کر دیں، ایک بندہ آگ میں بیٹھا ہو لیکن آگ ٹھنڈی ہو، او جعل صبی او طفل عالما بجمیع العلوم والمغیبات، یا ایک چھوٹا سا بچہ تمام علوم اور تمام غیوب کا عالم ہو، خوب سائنس نہ میگے۔ وَإِن كَانَتْ هَذِهِ الْأُمُورُ مُمْكِنَةً بِالْإِمْكَانِ الْعَقْلِي، اگرچہ یہ سارے کے سارے امور امکان عقلی رکھتے ہیں، کیوں امکان عقلی ہے؟ اذ لا يلزم من وجودها تناقض، کیونکہ بھائی ان امور کے واقع ہونے سے کوئی تناقض لازم تو نہیں آتا۔ ولا اجتماع الضدین ولا اجتماع المثلین، نہ اجتماع ضدین لازم آتا ہے نہ اجتماع مثلین لازم آتا ہے۔ وَلَقَدْ أَفَادَ وَأَجَادَ وَأَطَالَ الشَّهِيدُ السید محمد باقر الصدر فی هذا المجال فراجع بحث حول المہدی، کہتے ہیں کہ اس نقطے کے بارے میں شہید صدر رحمۃ اللہ علیہ نے بہت طولانی نکات کو ذکر کیا ہے، تفصیلی نکات کو ذکر کیا ہے۔ آپ ان کا رسالہ دیکھیں، بحث حول المہدی، کہ وہاں پر اصل نقطہ یہی ہے جو یہاں پر بیان ہوا ہے، لیکن انہوں نے اپنی زبان میں تفصیلی طریقے سے ذکر کیا، لیکن نقطہ یہی ہے۔ انصافاً یہ جو یہاں پر صاحب بدایت المعارف نے مہدویت کے بارے میں نکات ذکر کیے، تقریباً آغائے شہید صدر رحمۃ اللہ علیہ کے رسالے کے عمدہ نکات کو ذکر کیا ہے۔ مرحوم علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کا جو رسالہ ہے شیعہ در اسلام، اس کے عمدہ نکات کو ذکر کیا ہے۔ وَكَيْفَ كَانَ فَإِزْدِيَادُ الْإِمْكَانِ الْعِلْمِيِّ فِي مِثْلِ الْمَقَامِ وَإِن لَمْ يُوجِبْ تَفَاوُتًا فِي قبول الْمُؤْمِنِينَ بِاللَّهِ تَعَالَى وَقُدْرَتِهِ لِلْمُعْجِزَاتِ، کہتے ہیں بابا کچھ بھی ہو، یہ جو سائنسی طور پر امکان موجود ہے یہ مومنین کے لیے تفاوت نہیں کرتا۔ جو مومنین خدا کو اور اس کی قدرت کو جانتے ہیں معجزات کی نسبت سے، ان کے لیے یہ امکان سائنسی یا غیر امکان سائنسی فرق نہ کن ہے۔ ولیکن یمکن ان یوجب تفاوتا فی تسلیم غیر المؤمنین من المادیین، البتہ یہ جو امکان علمی یعنی سائنسی طور پر اس کا ممکن ہونا ہے ان افراد کے لیے فائدہ مند ہے جو خدا پر ایمان نہیں رکھتے، سائنس اور مادی چیزوں پر ہی ایمان رکھتے ہیں۔ الذین اشکلوا علینا بطول العمر زائدا علی المألوف، جو افراد ہم پر اشکال کرتے ہیں کہ بھئی ایک بندہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عادی عمر سے بڑھ کر اس کی عمر اتنی زیادہ ہو جائے۔ علی ای حال فتلخص من جمیع ما ذکرناہ، یہ جو حضرت ولی عصر ارواحنا لہ الفدا کی عمر پر اعتراض کرتے ہیں، یہ نہایت بیہودہ اعتراض ہے۔ ایک مومن انسان جو معجزات کو قبول کرتا ہے اس کے لیے تو تفاوت ہی نہیں ہے، باقی جو بندہ معجزات کو قبول نہیں کرتا تو اس کی خدمت میں بھی عرض ہے کہ سائنسی طور پر اس کا امکان ہے، اور بہت سارے بزرگان نے اس سائنسی دنیا کی بڑی بڑی مثالیں بھی ذکر کی ہیں۔
اگر آپ دیکھنا چاہیں تو آغا ابراہیم امینی کی جو امام زمانہ کے بارے میں کتاب ہے، وہاں پر وہ سائنسی طور پر بھی اس کے شواہد کو ذکر کرتے ہیں۔ خوب، یہ 8واں نقطہ یہاں پر تمام ہوا۔ مجھے تھا کہ ہم اگلے نقطے میں وارد ہو جائیں گے، لیکن چلیں اس کو جلسہ آئندہ میں ذکر کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔